الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأبونا شيخ كبير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد میں اور آپ ادارہ دعوت قرآن کے تحت محفل دعوت قرآن بسلسلہ حضرت شیخ اعظم علیہ الرحمہ کے ایصال ثواب اور چہلم بیٹھے ہیں. اس محفل پاک میں نجم ملت حضرت علامہ مفتی محمد الیاس اور رضوی اشرفی دامت برکاتہم عالیہ، صدر المدرسین جامعہ نظرۃ العلوم حضرت علامہ مولانا محمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا اختر بلال نورانی اشرفی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا رجب علی نعیمی دامت برکاتہم العالیہ، اخی محترم حضرت علامہ مولانا شاہدین اشرفی دامت برکاتہم العالیہ، رفیق محترم حضرت علامہ عاشق حسین سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر معزز اور محترم علماء کرام اور ائمہ اعظام اور خلفاء کرام، اور کثیر تعداد میں حضور شیخ اعظم علیہ الرحمہ کی محبت میں اس محفل پاک میں آنے والے آپ تمامی حضرات گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہے ہوں گے
میری طرف بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے وقت کا خطاب ہوگا۔ دعا کریں کہ گھڑی اپنی جگہ پر کھڑی رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ حضرت کی ذات والا پر مجھے خطاب کرنے کا موقع مل جائے۔ میں اپنی بساط کے مطابق حضرت شیخ اعظم علیہ الرحمہ اور حسن شخصیت کے عنوان پر آپ کے سامنے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کسی کی ذات یا کسی بھی موقع پر اگر عنوان کے مطابق کچھ وقت خطاب کر لیا جائے تو وہ تقریر میں بھی آ سکتی ہے اور اس تقریر کا ایک خاطر خواہ نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ تو حضرت کے ذات میں بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبیاں رکھی۔ ظاہر ہے یقینی بات دیگر ہے، جب جب موقع ملے گا اس پر میں روشنی ڈالتا جاؤں گا، لیکن سر دست حضرت شیخ اعظم علیہ الرحمہ اور حسن شخصیت کے عنوان پر خطاب کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کے ذمے کچھ نہ کچھ عائد کیے تاکہ وہ انسان اپنے اندر حسن پیدا کرے، اپنی شخصیت میں نکھار لائے۔ حصول برکت کے لیے میں نے قرآن کریم کے ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا جز پڑھا ہے، جس کا ترجمہ اگر کریں عام فہم میں تو میں سمجھتا ہوں یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارا باپ شیخ کبیر شیخ اعظم ہے۔ یہ ترجمہ بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ ویسے قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، میں نے حصول برکت کے لیے آیت تلاوت کی ہے کہ حضرت کا لقب شیخ اعظم ہے، تو قرآن کریم کی کون سی آیت مجھے مل سکتی ہے جس میں اس کی مناسبت پیدا ہو جائے؟ تو شیخ الکبیر ہم اسے اردو میں شیخ اعظم کہہ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پیر باپ ہی ہوتا ہے۔ تو وَأَبُونَا ہم سب کے شیخ، ہم سب کے باپ شیخ الکبیر شیخ اعظم۔ یہ حصول برکت کے لیے آیت تلاوت کی اور اس کا یہ ترجمہ ہوا۔ حسن شخصیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نکھار پیدا کرنے کے لیے، انسان کے اندر حسن اور خوبی پیدا کرنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ جسے ہم اپنا لیں تو ہمارے اندر وہ حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ سر دست تین ایسے امور میں بیان کروں گا کہ جن امور کو اگر اپنا لیا جائے، جن امور کے قریب اگر ہو لیں ہم، تو ہمارے اندر یا کسی کے اندر بھی شخصیت کا حسن پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک ہے حسن ذات، ایک ہے حسن صفات، اور ایک ہے حسن کردار۔ یہ تین امور ہیں۔ حسن ذات اگر آ جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ شخصیت کا حسن ان کے اندر ہے۔ حسن صفات اگر آ جائے تو ہم کہیں گے کہ شخصیت کا حسن اس کے اندر ہے۔ حسن کردار اگر آ جائے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شخصیت کا حسن اس کے اندر ہے۔ اب یہ تین الگ الگ میں تینوں کو بیان کرتا ہوں اور اسی تناظر میں حضرت شیخ اعظم علیہ الرحمہ کی شخصیت کو دیکھتے جائیں گے۔ سب سے پہلا شرط جو انسان کی شخصیت میں حسن پیدا کرنے کے لیے ہے وہ ہے حسن ذات، اور حسن ذات میں مرکزی یا اہم کہہ لیجئے وہ ہے شرافت نسب۔ اور شرافت نسب وہ شرافت ہے کہ انسان اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، انسان ریاضت سے حاصل نہیں کر سکتا، انسان لاکھ چلے کر لے، لاکھ عبادات بجا لائے، اپنے اندر صفات کا حسن تو پیدا کر سکتا ہے لیکن ذات کا حسن پیدا نہیں کر سکتا۔ شرافت حسن صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو ذات کا حسن انسان کے لیے شرافت نسب ہے کہ جب انسان کے اندر نسب کی
शराफत होगी, जब आला नसब का इंसान होगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने गोया पैदाइशी तौर पर शख्सियत का हुस्न पहले ही उसके अंदर डाल दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या ये हुस्न ज़ात जिसे हमने शराफत नसब कहा है, क्या शरीयत मुतहरा में इसकी कोई हैसियत है? शरीयत इस पर क्या रोशनी डालती है? आइए पहले उसका जायजा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। बेशक अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को चुन लिया, अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमा लिया, अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम आले इब्राहीम को मुंतखब कर लिया, अल्लाह ताला ने आले इमरान को मुंतखब फरमा लिया। यह शराफत नसब पर बेहतरीन दलील है कि इसमें अल्लाह ताला ने दो शख्सियत का जिक्र फरमाया और दो शख्सियत के साथ साथ दो घराने का जिक्र फरमाया, यानी दो शख्सियत हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ये दो शख्सियात हैं। फिर दो घराने का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी आले इब्राहीम एक घर है और आले इमरान ये दूसरा घर है, दो घराने का जिक्र हुआ। इसी बिना पर तफसीर इब्ने जरीर में अल्लामा इब्ने जरीर जब इसी आयत करीमा की तफसीर लिखते हैं तो हजरत कतादा का कौल पेश करते हैं कि हजरत कतादा कहते हैं कि ज़करल्लाहु तआला अहल बैतैन फरजुलैन सालिहैन फफद्दलहुमा अलल आलमीन, कि अल्लाह ताला ने दो घराने का जिक्र फरमाया कि दो घराने ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आलमीन पर उन्हें शराफत और बुजुर्गी अता की है, और दो शख्सियत ऐसी है कि अल्लाह ने आलमीन पर उन्हें तमाम आलमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें फजीलत और शराफत अता की। तो अब जरा सोचिए कि आले इब्राहीम को जब अल्लाह ने शराफत नसब अता की तो आले मोहम्मद का आलम क्या होगा? तो गोया कि कुरान करीम शराफत नसब पर रोशनी डालते हुए उसकी फजीलत भी बयान कर रहा है कि जब आले इब्राहीम को अल्लाह ने आलमीन पर फजीलत दी है, जब आले इमरान को अल्लाह ताला ने आलमीन पर फजीलत दी है, तो आले रसूल की फजीलत का आलम क्या होगा? यही तो हुस्न ज़ात है कि अल्लाह ताला ज़ात में यह हुस्न डाल रहा है, अल्लाह ताला ज़ात में यह हुस्न पैदा कर रहा है। तफसीर बैज़ावी में अल्लामा बैज़ावी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी आयत करीमा की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, वबिहिस्तुदिल्ला अला फज़लिहिम अलल मलाइका व आल इब्राहीम इसहाक व इस्माईल व औलादुहुमा। कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की इस आयत करीमा से ये हम इस्तिदलाल कर सकते हैं कि आले इब्राहीम और आले इमरान और आदम और नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ इंसान पर नहीं बल्कि मलाइका पर भी फजीलत अता की। तो गोया कि आले इब्राहीम और आले इमरान की जब फजीलत मलाइका पर भी है तो फिर ऐसी सूरत में आले रसूल की फजीलत का आलम क्या होगा? आले रसूल की बरतरी का आलम क्या होगा? आइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुनते चलिए। मुख्तसरन में ये रोशनी डालूंगा, वरना आले रसूल पर यह मुस्तकिल एक उन्वान है। मैं ये सिर्फ आपके बावर आपकी करवाना चाहता हूं कि हुस्ने ज़ात में शराफत नसब की भी अहमियत है, वही मैं असल बावर कराना चाहता हूं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अश-शरफुल मुहब्बत ले आले मोहम्मद किताब है जिसका उर्दू तर्जमा आजकल दस्तयाब है, उसमें हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत से यह हदीस नकल करते कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को दो हिस्से में तकसीम फरमाई और उस दो हिस्से में से अल्लाह तबारक व तआला ने एक हिस्से को फजीलत दी और उस फजीलत वाले हिस्से में अल्लाह ने मुझे पैदा किया। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी फजीलत खुद बता रहे हैं, आले रसूल और आले इब्राहीम और आले इमरान की फजीलत खुद बता रहे हैं। और आम तौर पर हमारे यहाँ रबीउल अव्वल शरीफ की तकरीर में इस आयत की तिलावत खूब करते हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़, ऐ लोगों तहकीक तुम्हारे पास तुम ही में से एक अजीम रसूल तशरीफ लाए। मिन अनफुसिकुम, अनफुसिकुम जब पढ़ेंगे तो यही है कि तुम्हारे नफ्सों तुम्हारे में से तशरीफ लाए। मिन अनफुसिकुम, फा के ऊपर जब जबर पढ़ेंगे तो इसका माना होगा कि अल्लाह ने एक अजीम रसूल नफीस तरीन जमात में से भेजा है।
اور وہ نفیس ترین جماعت وہ ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پر فضیلت عطا کی ہے، اور ایسی جماعت اور ایسے گروہ میں میرے رسول تشریف لائے۔ تو گویا کہ قرآن کریم سے یہ ثابت ہے، نبی کریم علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ حسن ذات کے لیے شرافت نسب بھی کوئی چیز ہے۔ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی کتاب الشرف المعبد لآل محمد میں لکھتے ہیں محمد الفاسی کے حوالے سے، بلکہ انہی کا یہ واقعہ بھی ہے، کہتے ہیں میں مدینہ منورہ میں کافی عرصہ تک رہا، میں نے وہاں کچھ سادات ایسے دیکھے کہ جو بدعملی میں مبتلا تھے، تو میں نفرت کرتا تھا، میں اس سے نفرت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ ایک رات میں روضہ رسول کے قریب مجھے موقع ملا، میں وہیں پر سو گیا۔ رات نبی کریم علیہ السلام خواب میں میرے آئے اور آ کر مجھے نام لے کر کہنے لگے کہ اے محمد الفاسی، یہ میرے اولاد سے تم نفرت کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ میری اولاد سے اس طرح سے کیوں پیش آتے ہو جیسے عام لوگوں سے پیش آتے ہو؟ کہتے کہ میں نے خواب میں ہی کہہ دیا کہ حضور میں آپ کی اولاد سے نفرت کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ جو لوگ بدعملی میں مبتلا ہیں میں ان کی بدعملی کو ناپسند کرتا ہوں اور اس سے اظہار ناراضگی کرتا ہوں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے محمد الفاسی، یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں فقہ کا کیا قاعدہ ہے کہ انسان بدعملی کرتا ہے تو کیا نسب کٹ جاتا ہے؟ کہنے لگے نہیں حضور۔ کہا پھر میرے نسب کی تعظیم کرو، یہ شرافت نسب ہے۔ کہا میرے نسب کی تعظیم کرو، میرے نسب کی تقریب کرو۔ محمد الفاسی کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھنے کے بعد چن چن کر ان اولاد رسول کے پاس میں گیا جن کی میں نے تعظیم نہیں کی تھی، میں نے تعظیم بھی کی ان کی، اور ان سے معافی بھی میں نے مانگی کہ میں آپ کی شرافت نسب کو بھول گیا تھا، میں صرف آپ کے بدعملی کو دیکھ رہا تھا، مجھے خدا کے لیے معاف کر دیجئے گا۔ بہرکیف یہ واقعہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ شرافت نسب اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک کوئی چیز ہے جسے ہم بھلا نہیں سکتے، جسے ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ جب آپ یہ سمجھ گئے تو اب شیخ اعظم علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں چلتے، اس نے ذات میں آپ کے اندر شرافت نسب کا کیا عالم ہے ذرا وہ دیکھنا ہے ہمیں۔ حضرت شیخ اعظم کی بارگاہ میں جب چلے، اس نے ذات کی شخصیت کے اندر اس نے ذات تلاش کرنے کے لیے جب وہاں گئے تو شرافت نسب ہمارے سامنے علی وجہ الکمال نظر آئی۔ شرافت نسب علی وجہ الکمال ہمیں نظر آئی کہ حضرت شیخ اعظم علیہ الرحمہ کا نسب جب ہم نے دیکھا تو آپ کا نسب امام حسن تک بلا کسی فصل کے امام حسن تک جا کر پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک نسب پہلا شرف ہے۔ حضرت شیخ اعظم علیہ الرحمہ کی ذات میں حسن ذات کے سلسلے میں کہ آپ کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حسن رکھا کہ آپ کو حسنی سید بنایا۔ اب کتنے حسنی سید ہوں گے، کتنے حسینی سید ہوں گے، کتنے آل رسول ہوں گے، لیکن ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کا سلسلہ نسب غوث پاک کے واسطہ سے وہاں پہنچے۔ لیکن حضرت شیخ اعظم علیہ الرحمہ کو دوسرا شرط یہ ہے کہ وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا سلسلہ نسب غوث پاک کے واسطہ سے وہاں پہنچتا ہے۔ یہ دوسرا آپ کا نسب کے بارے میں شرف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے عطا فرمایا کہ یہ انسان کمائی کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا، ریاست کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ محض فضل ربی ہے کہ ایک تو آپ سادات حسن میں سے ہے اور دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت دی کہ آپ بواسطہ غوث اعظم کے وہاں ہیں۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ حضرت شیخ اعظم اشرفی الجیلانی، جیلانی بھی لگاتے ہیں، وہ سید بھی ہے جیلانی بھی ہے، غوث پاک کی اولاد کے واسطہ سے وہاں پہنچتے ہیں۔ تیسرا شرف آپ کو یہ حاصل ہے کہ امام حسن اور امام حسین ان دونوں کے نسب کو جب آپ دیکھیے گا تو باپ کا اعتبار کیجئے گا تو نبی کریم علیہ السلام ان دونوں کے دادا کہلائیں گے، اور ماں کا اگر اعتبار کیجئے گا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا اگر اعتبار کیجئے گا تو نبی کریم علیہ السلام نانا لگیں گے۔ گویا امام حسن اور امام حسین ان دونوں کے پاس دو شرافت اور بزرگی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے جائیے گا
تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدیال میں ہوں گے اور دادا کہلائیں گے. اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اعتبار کیجیے گا تو نبی کریم علیہ السلام ننیال میں کہلائیں گے اور نانا کہلائیں گے. یہی ہے نا. حضرت شیخ اعظم علیہ الرحمہ کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نسب کی کیا شرافت آپ کو عطا فرمائی. جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ جنہیں مجدد سلسلہ اشرفیہ کہا جاتا ہے، جن کا واقعی مقدار میں حصہ ہے سلسلہ اشرفیہ میں، اور جو سلسلہ اشرفیہ کے مردہ درخت کو دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں، اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ کے نام سے مشہور ہوئے. جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں تک ان کا نسب پہنچتا ہے تو ماں کا جب خیال کریں گے، ماں کی طرف سے پہنچیں گے تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نانا کہلائیں گے. جب باپ کا خیال کریں گے تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں دادا کہلائیں گے. امام حسن اور امام حسین دونوں سے کس قدر مطابقت ہے شیخ اعظم علیہ الرحمہ کو. یہی تو ہے شرافت نسب کہ اللہ تعالیٰ چیدہ چیدہ شخصیات کو عطا فرماتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین کے لیے دو رشتے قائم ہیں. نانا کا بھی رشتہ ہے اور دادا کا بھی رشتہ ہے. میں تھوڑے سے آپ کو سمجھاتا جاؤں کہ جب شیخ اعظم علیہ الرحمہ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے پاس جائیے گا تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ کی طرف جاتے ہوئے حضور شیخ اعظم ان کے نانا ہیں سید مصطفیٰ اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ صاحبزادے ہیں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے. اسی لیے پر نانا کہہ لیجئے کہ آپ ان کے نانا ہوئے. اور جب دادا کا اعتبار کیجیے گا مخدوم المشائخ علیہ الرحمہ کا تو حضرت مخدوم المشائخ علیہ الرحمہ یہ صاحبزادہ ہیں سید احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ، اور وہ صاحبزادہ ہیں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے. تو گویا باپ کا اعتبار کیا تو دادا لگے ان کے، اور ماں کا اعتبار کیا تو نانا لگے. یہ ہے شرافت، یہ ہے وہ بزرگی کہ میں یہ کہتا ہوں بہت کم لوگوں کو یہ حاصل ہے. کیا حضور شیخ اعظم علیہ الرحمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر بڑی خوبیاں عطا کی ہیں. تو یہ تیسرا شرف ہوا جو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا رشتہ جو میرے آقا علیہ السلام سے جڑتا ہے، وہی رشتہ یہاں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ سے جڑ رہا ہے. یہ تیسرا شرف ہے جو حسن ذات کے لیے ہے. چوتھا شرف، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا باپ سید ہے لیکن پتہ لگا داڑھی صاف ہے، پتہ لگا نمازی بھی نہیں ہے، پتہ لگا عالم دین بھی نہیں ہے، پتہ لگا کہ وہ کوئی متقی اور پرہیزگار شخصیت بھی نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے اور بہت ایسے مقام پر ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو آج خانوادوں کا سلسلہ بڑا گڑبڑ ہو گیا ہے کہ بڑی بڑی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے خانوادہ ہے، مشہور ہے، لیکن وہاں کے صاحب سجادہ کو دیکھیے تو بالکل صاف نظر آتے. ایسا صاف نہیں جو ہمارا اردو میں کہتے ہیں بڑا دل کا صاف ہے، نہیں، داڑھی کا صاف نظر آتا ہے. دل کا صاف نہیں، دل کا صاف تو اللہ بہتر جانے، دل اللہ ہی جانتا ہے. لیکن حضور شیخ اعظم علیہ الرحمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرافت اور بزرگی عطا کی کہ باپ ہے تو زمانے کا مخدوم المشائخ ہے، دادا ہے تو عالم ربانی ہے، اور اگر آپ کے پردادا ہیں تو وہ قطب ربانی ہے. یعنی شجرہ دیکھتے چلے جائیے. یہ آپ کو چوتھا شرف نسب حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خانوادہ میں اول سے آخر تک یوں کہہ لیجئے ولی پیدا کیا ہے. باپ کو دیکھیے تو وہ بھی ایسے نظر آتے ہیں کہ کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے، دیکھنے والا خود کہتا ہے کہ زمانے کا ولی ہے. ایسے ہیں. اور ان کے دادا کو کوئی دیکھتا ہے تو دادا کو دیکھنے والے نے کہا کہ ان کو دیکھ کر بھی لوگ کہتے تھے کہ واقعی یہ ایسے ہیں کہ زمانے کے ولی ہیں، انہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور نانا کی طرف جائیے جب سید مصطفیٰ اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف جائیے گا تو نانا بھی اپنے زمانے کے پائے کے عالم دین. جب اس سلسلے کو ہم دیکھتے ہیں تو غوث پاک یاد آتے ہیں. غوث پاک کے والد کو دیکھا، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو دیکھا تو زمانے کے متقی اور ولی نظر آئے. جب غوث پاک کے نانا کو دیکھا گیا تو غوث پاک کے نانا بھی اپنے زمانے کے ولی تھے، زمانے کے کامل ولی تھے وہ بھی، اور متقی اور پرہیزگار قسم کے تھے. اور جب غوث پاک کے والدہ ماجدہ کو دیکھا جائے تو وہ بھی زمانے کے ولی تھے. حضرت شیخ اعظم علیہ الرحمہ میں اللہ نے یہ شرافت دی، ماں بھی زمانے کی ولیہ،
बाप भी जमाने का वली, दादा भी जमाने का वली, नाना भी जमाने का वली। गौसे पाक में जो अल्लाह तबारक व तआला ने खूबियां रखी, उनकी औलाद को अल्लाह ने तोहफतन अता फरमा दिया। तो ये शराफत नसब में कितनी तवील करके आपको बताऊं, ये इतनी बात में तो समझ गए कि हजरत शेख आजम अलैहिर्रहमा में अल्लाह तबारक व तआला ने नसब की जो शराफत रखी, वो बहुत कम शख्सियात में शराफतें मिलती हैं। बहुत कम शख्सियात ऐसे मिलेंगे जिनमें ये सारी चीजें यकजा हो जाए, और उन सबसे बढ़कर इसको शराफत नसब ही में शुमार कर लीजिए, क्योंकि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा ने हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन अलैहिर्रहमा को अपना मानवी बेटा कहा था। इसलिए आज तक हम इनको खानवादा अशरफिया कहते, वरना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा ने तो कोई शादी की नहीं, तो उनका खानवादा कैसे चला? तो मानवी औलाद। तो इसी मानवी औलाद का एतबार करते हुए मैं ये भी आपको बताता जाऊं कि ये सारी शराफतें यकजा हैं। जब इनको देखिएगा तो हसन सैयद भी हैं, गौसे पाक के वास्ता से पहुंचे। जब इनको देखिएगा तो इमाम हसन और इमाम हुसैन का जो रिश्ता सरकार से जुड़ रहा था, तो फतन इनको मिला के आला हज़रत अशरफ यहाँ से जुड़ रहा है। फिर गौसे पाक, उनकी वालिदा, उनके वालिद, उनके नाना, उनके नानी को देखिए तो उसके अंदर बहुत सारी खूबियां। ये सारी खूबियां मुस्तमे तो हैं, लेकिन उन सबसे बढ़कर ये है कि हुजूर शेख आजम अलैहिर्रहमा खास तौर पर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के साहिब सज्जादा है, सज्जादा नशीन भी है। ये मैंने इसीलिए कहा था कि इसको नसब में जोड़ भी ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक ऐसा सिलसिला कि उनके खानदान के लोग होते चले आ रहे हैं। तो गरज ये कि जब शख्सियत का हुस्न मुकम्मल होता है तो उसके लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। उनमें से पहली चीज़ है हुस्न ज़ात, और हुस्न ज़ात में हुजूर शेख आज़म अलैहिर्रहमा अला वजहिल कमाल मुकम्मल उतरे, कामिल उतरे। अब आगे चलिए हुस्न सिफात की तरफ। हुस्न सिफात के सिफात की अच्छाई, सिफात का हुस्न जब इंसान के अंदर आ जाए, ज़ात इंसान इसके एतबार से बड़ा अच्छा है। पता लगा कि ये सैयद ज़्यादा है, पता लगा कि ये गौसे पाक के औलादों में से है, लेकिन अभी आपने सुना कि अमल अगर सही नहीं है तो ज़ात का हुस्न तो उसके अंदर है, सिफात का हुस्न नहीं है, तो गोया नाकिस हुस्न है, शख्सियत है। शख्सियत अभी कामिल नहीं हुई है। शख्सियत के तकमील के लिए जरूरी है कि उसके अंदर सिफात का हुस्न भी आ जाए, और सिफात के हुस्न में बहुत सारी चीजें हैं। 2 चीजों की मरकजी हैसियत है, एक है इल्म के जेवर से अपने आप को मुज़य्यन करना, और दूसरी सिफत अखलाक से अपने आप को मुज़य्यन करना। ये 2 ऐसी सिफात हैं कि इन 2 सिफात से इंसान अगर अपने आप को मुज़य्यन कर लेता है तो हम ये कहेंगे कि वह हुस्न सिफात का मुतहम्मिल है। वरना बहुत सारी चीजें हैं। अब देखना होगा कि हजरत शेख आजम अलैहिर्रहमा, इनके अंदर इल्म के एतबार से क्या कमाल था। इन्होंने अपनी जात को इल्म से कैसे मुज़य्यन किया और आरास्ता कैसे इन्होंने किया है, ये देखना होगा। हजरत शेख आजम अलैहिर्रहमा जब 4 साल 4 माह और 4 दिन के हुए तो इनके आबा व अजदाद ने सोचा कि हम अपनी रस्म के मुताबिक अब तकरीब करें, जिसको हम कहते हैं रस्म बिस्मिल्लाह, वो करें ताकि बाकायदा तौर पर तालीम का आगाज हो। क्योंकि ज़ात के एतबार से यकीनन अल्लाह ने इनको हुस्न अता किया, लेकिन अब सिफात में अच्छाई पैदा करनी है, सिफात को अब मुज़य्यन करना है हुस्न से। लिहाजा उस वक्त तकरीब बिस्मिल्लाह में सब बैठे। अब देखिएगा जरा कि तकरीब बिस्मिल्लाह के लिए आप किताब के शुरू कराने के लिए मेरे पास आइएगा तो मुझ जैसा गुनाहगार आपसे कहेगा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप किसी मदरसे के आलिम दीन के पास जाइएगा, वो आपको पढ़ाएंगे। लेकिन हज़रत शेख आज़म अलैहिर्रहमा जब ये तकरीब बिस्मिल्लाह में मौजूद है तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाने वाले आला हजरत अशरफी मियां हैं, खुतबे रब्बानी बिस्मिल्लाह पढ़ाने वाले हैं कि जिनकी एक एक बात को अल्लाह तबारक व तआला सुनता है और उनकी बातों को टालता नहीं है। वहां पर जब दुआ हो रही है तो दुआ पर आमीन कहने वाले मखदूमुल मशाइख हैं। जब तकरीब बिस्मिल्लाह की तकरीब खत्म होती है, तकरीब खत्म होने के बाद जब दुआ करते हैं तो उस दुआ पर आमीन कहने वाले मुहद्दिस आज़म हिंद होते हैं। ये भी कभी चीदा चीदा लोगों को ऐसा मिलेगा
کہ ایسے شخصیات جمع ہو جائیں، پھر حضرت علم حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل کرتے ہیں تو ان کے اساتذہ کا باقاعدہ نام آتا ہے۔ کتابوں میں آپ پڑھیے، حضرت زبانی بھی کہتے رہتے تھے، باقاعدہ ان کے اساتذہ کرام کا نام آتا ہے کہ ان استادوں سے انہوں نے علم حاصل کیے، اور سب سے بڑا نام ان کے اساتذہ کرام میں جو آتا ہے وہ حافظ ملت علیہ رحمہ کا نام ہے۔ بہت بڑی شخصیت ہے یہ، جلالت العلم کا لقب ان کو دیا گیا کہ علم کی جلالت ان کے پاس ہے۔ عمدۃ الفقہاء مولانا حبیب اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام آتا ہے۔ مفتی محمد یونس نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان جیسے اعلیٰ قسم کی شخصیات کا نام ان کے اساتذہ کرام میں آتا ہے۔ اور آپ نے خوب علم حاصل کیا۔ علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے باقاعدہ لوگ سنا بھی ہے، مولانا شاہدین الشفیع صاحب غالباً سوئد میں بتا بھی رہے تھے یا کسی موقع پر بتایا ہوگا کہ حضرت نے علم حاصل کرنے کے بعد باقاعدہ مراد آباد کے مدرسے میں 1 سال تک تعلیم دی ہے، یعنی جن کے عالم ہونے پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو خود تعلیم دے رہا ہے۔ اس دوران تعلیم حضرت ایک نظریہ کا اظہار برملا کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے افسوس ہے ایک مسئلے پر رہتا ہے، اور میں اب تک اس افسوس میں ہوں کہ ہمارے یہاں عالم بن جاتے ہیں، تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، کتابیں واقعی پڑھا لیتے ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، مسلم پڑھا لیتے ہیں، منطق کی کتاب پڑھا لیتے ہیں، تفسیر کی کتاب پڑھاتے ہیں، بہت ساری کتاب پڑھا لیتے ہیں، لیکن ایک کمی میں اپنے عالموں میں محسوس کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ محسوس یہ ہے کہ بہت سارے عالم واقعی بڑی بڑی کتابوں کی عبارتیں پڑھ کر سنا دیں گے، لیکن وہ عربی میں کلام نہیں کر پاتے۔ کہتے ہیں مجھے اس کا دکھ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک عالم جب فارغ ہو کر نکلے تو عربی میں کلام بھی کرے اور وہ عربی کے کلام کو سمجھے بھی۔ اور یہ کوئی عارضی نہیں ہے کہ انسان سچ اور حق کہہ دے، واقعی یہ المیہ ہے کہ فارغ مجھے کتابیں لا کے دیجیے، عربی کتابیں میں پڑھوں گا، بتاؤں گا، لیکن یہ عرب والوں کے پاس جب جاتے ہیں تو ان کی زبان سنتے تو حیران رہتے، آیا یہ عربی بول رہا ہے یا پشتو بول رہا ہے، یہ کون سی زبان یہ کہہ رہا ہے؟ تو عربی سمجھنے اور عربی کہنے میں واقعی یہ فقدان ہے۔ حضرت یہ کمی محسوس کرتے تھے، کلاس میں اکثر طلباء سے کہتے رہتے تھے کہ تم لوگ جدید عربی پر ذرا زور دو، جدید عربی بھی پڑھا کرو تاکہ عربی میں کلام کر سکو، کیونکہ عربی میں کلام نہیں کرو گے تو عربستان میں اس قسم کے بدعقیدہ لوگوں نے بہت ساری ہمارے خلاف باتیں ایسے پھیلا دی ہیں، اور بہت ساری ایسے عقائد ہمارے متعلق ان لوگوں نے پھیلا دیے کہ جس کا دور دراز سے بھی ہمارا تعلق نہیں، لیکن انہوں نے وہاں پر البریلویہ کے نام پر ایک فرقہ کہہ کر ہمیں منسوب کر دیا۔ اب جب ہم وہاں جاتے ہیں عربی ہمیں نہیں آئے گی تو ہم اپنی وضاحت کیسے کر سکیں گے؟ جب آپ کو عربی نہیں آئے گی تو کیسے کریں گے؟ جب میں عمرہ پہ گیا تھا یہ لوگ بڑے چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے، تو اس وقت جو ہے احرام ہی میں تھا، جنازہ آ گیا، تو جنازہ کی نماز جب پڑھنے لگے تو ان کے یہاں جنازہ کی نماز میں چاروں تکبیر میں رفع الیدین کرتے، چار ہاتھ اٹھاتے، رفع الیدین کرتے۔ میں کھڑا تھا برابر میں، ایک لال رومال والا شرطہ کھڑا تھا، تو میں نے ایک ہی دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، اس کے بعد اللہ اکبر کہا لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے کہنے لگا کہ شیخ اربع تکبیرہ، نعم، میں نے کہا نعم، لیکن بلا رفع عند ابی حنیفہ تھا۔ غصہ سے ہاتھ اس طرح جھڑکتا ہوا غصے کا اظہار کرتا ہوا چلا گیا کہ میں نے جو ان سے کہا تھا وہ یہی کہا کہ ہاں 4 ہی تکبیر ہے، لیکن امام صاحب کے نزدیک بلا رفع الیدین کے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ حنفی ہے، ان سے کیا الجھیں گے، چلا گیا غصے کا اظہار کر کے۔ تو یقین جانیے کہ اگر عربی ہمارے علماء جانے تو وہاں جا کر اگر وہ اعتراض کرے اور اس سے اعتراض کا آپ جواب عربی میں دیجیے گا تو کبھی اس کے پاس اتنی دلیل نہیں ہے کہ وہ آپ کے باتوں کا جواب دے دے۔ آپ روضہ رسول کے گرد گھومتے ہیں تو کہتا میاں طواف حرام ہے، طواف صرف کعبہ کی کرو۔ ان سے کہیے کہ طواف صرف کعبہ کی طرف کرتے ہیں، یہی جائز ہے، باقی طواف جائز نہیں ہے۔ تو مقام ابراہیم کے بعد سے جو چکر لگاتے ہیں تو مقام ابراہیم کا بھی تو طواف ہو رہا ہے نا، حالانکہ مقام ابراہیم کا طواف تو نہیں ہے، کیا جواب دے گا وہ؟ لیکن وہ تو جواب نہیں دے سکے گا، ہم زبان نہ جاننے کی وجہ سے لاجواب ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت اس کمی کو محسوس کرتے تھے اور کہتے تھے مجھے یہ کافی فکر ہے کہ ہمارے علماء عربی جانے اور عربی میں کلام کریں۔ تو حضرت جب مرقات پڑھاتے تھے، یہ منطق کی کتاب ہے،
مراد آباد کے مدرسے میں جب وہاں پر آپ منطق کی کتاب پڑھاتے تھے مرقات، تو آپ وہاں پر مرقات پڑھاتے ہوئے 5-10 منٹ عربی میں آپ درس دیا کرتے تھے، تاکہ عربی میں درس دوں تو بچوں کو شوق پیدا ہو. ورنہ ہمارے یہاں عربی میں درس دینا یہ تو عربی ادب کے کلاس کے استاد کا کام ہوتا ہے، کیونکہ فقہ جب ہم پڑھا رہے ہیں تو عربی میں یہ کوشش کرتے کہیں ہم مسئلہ ہی غلط نہ بتا دیں. تو حضرت یہ کوشش کرتے تھے، اور حضرت کا یہ نظریہ تھا کہ عالم دین کو علوم عصری بھی حاصل کرنے چاہیے. آپ علم کے صفات سے جب مزین ہوتے تو علم کے صفات سے مزین ہونے کے بعد ایک فکر بھی رکھتے تھے. کہتے تھے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء جو مدارس میں علم حاصل کرتے وہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ عصری علوم بھی حاصل کریں. حضرت سے پوچھا گیا 1-2 دفعہ کہ حضرت عصری علوم سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ کہ عصری علوم سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مسائل کو حالات حاضرہ کے مطابق پیش کرنا، جاننا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا انہوں نے اصول اور ضابطے بنائے. عصری علوم سے مراد ہماری ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا وقت بیجا قسم کے علم میں صرف کر کے آپ اپنے وقت کو ضائع کریں، بلکہ جب بھی زمانے میں کوئی حادثہ پیدا ہو، کوئی واقعہ پیدا ہو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ اور اس حادثہ کو عالم دین قرآن و حدیث کے تناظر میں بیان کر سکے. ورنہ پتہ لگا حالات کا تقاضا یہ ہے اور حضرت صاحب وضو کے فرائض بتا رہے. حالات کا تقاضا کچھ اور ہے اور حضرت صاحب نماز کے فضائل بتا رہے. نہیں، حالات حاضرہ کے مطابق عالم دین کو گفتگو کرنا چاہیے، اور اسی گفتگو کے خاطر اسے چاہیے کہ وہ جدید علوم سے بھی اپنے آپ کو مزین کرے. تو آپ کا یہ ایک نظریہ تھا، تو آپ نے اپنی صفات کو علم کے زیور سے مزین کیا. یہ تو ایک حتمی بات ہے، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے. اور حضرت جہاں عربی جانتے تھے اور عربی اس طریقے سے آپ کوشش بھی کرتے تھے کہ ہمارے سامنے جو طلبہ ہیں وہ بھی عربی بولے، کلام کرے، وہاں فارسی میں بھی بڑی دسترس رکھتے تھے. ایک دفعہ میں بیٹھا تھا تو کوئی گفتگو چل گئی لطائف اشرفی پر. تو لطائف اشرفی پر جب بات چلی تو میں ایسے کہنے لگا کہ حضرت کیا لطائف اشرفی میں کچھ اپنی طرف سے لوگوں نے اضافہ بھی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں ایسا ہے، لوگوں نے اپنے طور پر اس میں اضافہ کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں لوگوں نے اس کی طباعت نہیں کی، تو قلمی نسخہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو یہ موقع مل گیا اور کچھ عبارتیں اندر ڈال دی جو سراسر مقبول بات کے نظریہ کے خلاف ہے. میں نے کہا حضرت اس کی کوئی نشاندہی کریں گے آپ؟ وہ فارسی تیزی کے ساتھ ایسے پڑھنے لگے کہ جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تیزی کے ساتھ فارسی میں عبارت پڑھنے لگے اور کہا یہ عبارت ہے جس کا اضافہ کیا گیا ہے. تو گویا کہ نہ صرف عربی علم حاصل کرنے کے بعد آپ کلام اس میں کرتے تھے بلکہ فارسی بھی جانتے تھے. اسی لیے جو آپ کے کلام کا نعتیہ مجموعہ ہے، اس نعتیہ مجموعہ میں دیکھیے کلام میں عربی کا بھی استعمال ہے، فارسی کا بھی. یہ کون کر سکتا ہے جو عربی اور فارسی جانتا ہو؟ اس کلام کو باقاعدہ استاد سے جس نے سیکھا ہو، تو اس صفات کو انہوں نے علم سے مزین کیا. تو حسن صفات میں 2 چیزوں کا خاص خیال رکھیں تو صفات کا حسن خود بخود آپ کو مل جائے گا. اس میں سے ایک ہے علم، اور علم کے زیور سے آپ نے اپنے آپ کو مزین کیا. اور دوسرا حسن ہے اخلاق. دیکھیے اخلاق کا دائرہ بھی بڑا وسیع ہے. میں آپ کے سطح پر آ کر اس کو مختصر کر کے 3 حصے میں بتاتا ہوں. اخلاق کا تعلق ذہن سے، اخلاق کا تعلق زبان سے ہے، اور اخلاق کا تعلق دل سے ہے. اخلاق ذہنی، اخلاق لسانی اور اخلاق قلبی. اب ان تینوں چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے. ذہنی اخلاق میں یہ ہے کہ آپ کا ذہن کس طرف مائل ہے، آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے. آیا آپ کے ذہن میں کسی کے خلاف ظلم و تعدی ہے، یا کسی کے خلاف کوئی اور کارروائی ہے، یا آپ کے ذہن میں کسی سے متعلق کوئی بھلائی ہے؟ یہ اخلاق ذہنی ہے. ذہنی اخلاق کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آپ اپنے ذہن میں کسی کے لیے اچھائی رکھیں یا کسی کے لیے برائی رکھیں. حضرت شیخ اعظم علیہ الرحمہ کے ذہنی اخلاق کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو حضرت کے ذہنی اخلاق کا نتیجہ یہ تھا کہ جب محفل میں بیٹھتے تو عوام کو دیکھتے تو کہتے بھائی تمہارا کیا کام ہے؟ یہ کام ہے. کہنے کے بعد اس کے طرف سے آپ ہٹ جاتے، طرف توجہ نہیں ڈالتے. عالم دین جو بیٹھا رہتا
जो दानिश्वर बैठा रहता उससे वो कलाम करते रहते और उससे मसाइल पर बात करते रहते। ये ज़हनी अखलाक का नतीजा है कि अवाम उन्नास बैठे, उन्हें भगाना नहीं है, बैठकर बातें सुने, लेकिन अब हजरत जो खिताब करते और बात करते वो ज्यादातर आलिम दीन से बात करते रहते। और अक्सर ऐसा होता था कि जब मैं जाता हजरत के पास, एक जो गिर्द में बैठने वाले कहते कि भाई अब काम हो गया, अब चलो यहाँ से। मुझे काफी दफा ये रियाज अशरफी ने मुझे बताया कि बस आप जाते हैं तो लोग कहते कि भाई अब मौलाना मुमताज आ गए, अब आप चलो, अब हजरत तो उन्हीं से बात करेंगे, अब हम लोग को बैठना ही खाली पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता था कि जब मैं जाता, जब तक मैं बैठा रहता हजरत दीनी मसाइल पर मुझसे गुफ्तगू करते रहते। और एक दफा तो खुद ये शेर मोहम्मद कादरी साहब बैठे, इनके घर पर किबला मुफ्ती साहब और मैं दोनों बैठा था। हजरत मुफ्ती साहब से दाढ़ी के मसला पर कलाम कर रहे थे और काफी देर तक कलाम करते रहे, यहां तक के कलाम करते करते आकर लोगों ने बताया कि हजरत जहां जाना है वो टाइम भी अब निकल रहा है। हजरत ने कोई अफसोस का इजहार नहीं किया, इसलिए अफसोस का इजहार नहीं किया कि यहां पर वक्त जाया नहीं हुआ बल्कि इस्तेमाल हुआ है। बस आपने सिर्फ इतना कहा कि अच्छा चलो चलते हैं। यह अखलाक ज़हनी है कि इंसान किसी मकाम पर बैठकर किसी की गीबत के बजाय इल्मी मुज़ाकरा करे। इंसान जब निशस्त लगाए तो यह अखलाकी पसमानदगी है कि इंसान किसी की गीबत या चुगलखोरी करे, वहां पर किसी से मुताल्लिक बुराई बयान करे। ये इंसान की अखलाकी पसमानदगी है और ये इंसान के अखलाक बेहतरीन होने की दलील है कि उस महफिल पाक में बैठकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात की जाए। हजरत शेख आज़म अलैहि रहमा अपने अखलाकी ज़हनी का ये सबूत देते थे, जिस मकाम पर भी बैठते थे यही कहते थे, उलमा को लाओ। दानिश्वर आते थे, बैठकर दीनी मसला पर बहस करते या दुनियावी मसले पर बहस करते रहते। इंडिया में भी हजरत का यही हाल था कि उलमा के टीम को अपने साथ रखते थे, उलमा के एक वक्त को अपने साथ रखते थे और कलाम किया करते थे। ये एक अखलाकी ज़हन के वो चीज है जो अल्लाह तबारक व तआला सिफात को मुज़य्यन करने के लिए हमें अता करता है कि अपने ज़हन को भी मुज़य्यन कर लो। अगर एक चोर भी तुम्हारे सामने आए, अगर तुमने अखलाक का मुजाहिरा किया और अपने ज़हन का इस्तेमाल किया तो वो चोर भी यहां से चोरी से ताइब होकर जाएगा, चोरी से तौबा करके यहां से जाएगा। तो हजरत शेख आज़म अलैहि रहमा की शख्सियत में जब अखलाक के उनसर को देखिएगा तो उसमें से सबसे पहले अखलाक ज़हनी है। अखलाक ज़हनी को जब देखिएगा तो इसमें भी आप अला वजहिल कमाल नजर आते हैं। ज़हनी तौर पर शिकवा शिकायत में नहीं लगते। मुझसे खुद एक निशस्त में 10 आदमी वहां पर मौजूद थे, कहा, कहने लगे कि आप रहमानी काम में अपने ज़हन को इतना मसरूफ रखिए कि शैतानी वसवसा का मौका ही ना मिले। रहमानी काम में इतना अपने आप को मसरूफ रख लीजिए कि ज़हन में शैतानी वसवसा और खलफशार ही ना आने पाए। और मैंने इस फार्मूला को अपनाया और रहमानी काम में अपने आप को मसरूफ कर लिया। लोग कहते हैं कि इनके अंदर तकब्बुर है, ये मिलते नहीं है, ये बाजार में घूमते नहीं है, ये होटल में बैठकर चाय नहीं पीते, ये बाहर लोगों से क्यों नहीं मिलते। आप जो कहना है कह लीजिए, मेरे शेख ने जो फार्मूला दिया मैं उस पर अमल करता रहा, करता रहूंगा, मेरा यही दस्तूर रहेगा। इसी फार्मूला पर मैं पहले भी अमल करता रहा और करता रहूंगा, इंशाअल्लाह करता रहूंगा। और इंशाअल्लाह ये जो हमारे सिलसिला के मामलात हैं, उस सिलसिला के मामलात में भी हजरत ने जो हमें बताया है हम उसी पर अमल करेंगे। कोई 40वां करना चाहे, कोई 50वां करना चाहे, कोई 60वां करना चाहे, वो उसकी अपनी मर्जी है। मैं तो उसी काम को आगे बढ़ाऊंगा जो हजरत मुझे देकर गए जिंदगी में। और मुझे ये पाबंद नहीं बनाया कि आप सारे अशरफियों को आप बताइएगा, बल्कि आप कीजिएगा तो मैं करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब कोई अगर सिलसिला अशरफिया से हटकर कोई काम करता है वो जाने, मखदूम अशरफ जाने। अलबत्ता हजरत का ये जुमला जरूर रहा है कि जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की मिशन से हटकर काम करेगा तो हम उसे डंडा लेकर नहीं जाएंगे रोकने के लिए, बल्कि लोगों को बता देना कि मखदूमी फैज वहां नहीं होगा। ये बता देना जो मखदूम के मिशन से हटकर काम करता होगा, ये पैगाम भी लेते जाइए, जहन में बैठा लें
اپنے ذہن کو بھی اخلاق سے مزین کیجیے اور اسی جانب اپنے آپ کو آپ جھکائیے کہ جس جانب اخلاق کا تقاضا. اب اس کے بعد اخلاق لسانی ہے، زبان سے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اخلاق کے بارے میں کہا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، جو اپنی زبان سے دوسرے کو محفوظ رکھے. یہ زبان کے اخلاق کے بارے میں ہے. حضرت شیخ اعظم علیہ الرحمہ کی شخصیت کو دیکھیے گا. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت تو گفتگو جب کرتے تھے تو اپنی زبان سے مٹھاس بکھیرتے تھے. مجھے فوراً یہ بات یاد آ گئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف محاذ بنائے گئے، مکہ کی سرزمین پر میٹنگ بلائی گئی، مقام ندوہ پر تمام لوگوں کو جمع کیا گیا. کوئی کہتا کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے، شیخ نجد کھڑا ہو جاتا ہے کہتا نہیں نہیں لوگوں انہیں جلا وطن نہ کرنا، اگر انہیں جلا وطن تم نے کر دیا یہ جس خطے میں بھی جائیں گے اپنی زبان کی مٹھاس سے اس لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیں گے اور ایک لشکر تیار کر لیں گے اور لشکر تیار کر کے تم پر حملہ آور ہو جائیں گے اور تمہیں مکہ سے نکال دیں گے، بھگا دیں گے. حضرت شیخ اعظم علیہ الرحمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں یہی مٹھاس رکھی تھی. کوئی جب تک نہیں ملتا طرح طرح کی بات کرتا، لیکن جب حضرت کے شخصیت سے جا کر ملاقات کرتا، حضرت کے کلام کو سنتا، حضرت کی بات کو سنتا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ یار ان کی زبان میں بڑی مٹھاس ہے. اور صرف مجبور ہی نہیں، حضرت کے عقیدت کے دائرے میں وہ بندھ جاتا تھا. یہ زبان کی مٹھاس ہے کہ زبان کی مٹھاس کی وجہ سے حضرت جو ہے اپنے غیروں کو بھی، دشمنوں کو بھی اپنا بنا لیتے تھے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی زبان کو استعمال کر کے دشمنوں کو بھی دوست بنا لو، زبان استعمال کر کے دوست کو دشمن نہ بناؤ. یہی زبان ہے کہ اس زبان کی مٹھاس کے ذریعے سے آپ چاہیے گا تو دشمن آپ کا دوست بن جائے گا. اور قرآن نے ایسا کہا ہے کہ تم اپنی زبان کی مٹھاس کو استعمال کر کے اپنے دشمن کو جب دوست بناؤ گے تو کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا جانی دوست بن جائے گا. پہلے وہ جانی دشمن تھا، اب ولی حمیم بن جائے گا، گرم دوست بن جائے گا، یعنی جانی دوست بن جائے گا. حضرت شیخ اعظم علیہ الرحمہ کی شخصیت میں، ان کے زبان میں اللہ تعالیٰ نے یہ مٹھاس رکھی کہ کوئی کلام کرتا حضرت سے، اکثر لوگ یہاں سے کافی عرصہ ہو گیا تھا، حضرت سے جب فون پر بات کرتا ایسا خوش ہو جاتا کہ جیسے ملاقات کر کے آیا. تو میں بعد میں یہی تبصرہ کرتا کہ بات یہ ہے کہ حضرت سے بات کرنے والا ہر شخص حضرت کے کلام کو سن کر یہ تاثر دیتا ہے کہ حضرت مجھے سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہر آدمی یہی کہتا تھا اور ہر آدمی یہی تاثر دیتا رہتا کہ حضرت مجھے سے زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں ہر آدمی. اور میں جب کلام کرتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ خلیفاؤں میں حضرت مجھے ہی زیادہ چاہتے. جب مرید ہوتا، مرید حضرت سے کلام کرتا اور بات کرتا فون پر بھی، اب تک تو ملاقات کا موقع ہی نہیں ملا، تو مرید بھی یہی سوچتا کہ مریدوں میں سب سے زیادہ حضرت ہمیں چاہتے. یہ زبان کی مٹھاس ہے. اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کیجیے، اپنی زبان کو غیبت سے بچائیے. حضرت کے سامنے کوئی آن کر اگر کسی کی غیبت کرتا، کہتا میاں بس خاموش رہو، یہ صرف باتیں ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بس ہمارے یہاں ایک ہی فارمولہ ہے، کہو بعد میں، کرو پہلے. کر کے پہلے دکھاؤ اور جتنا کہو اس سے زیادہ کر کے دکھاؤ. کہہ لو 1000 کی تعداد میں کر کے ایک بھی نہ دکھاؤ. تو حضرت کا یہ جملہ رہتا تھا ہر کے سامنے، بس خاموش ہو جاؤ. کوئی بھی غیبت کرنے کے لیے آتا اسے روک دیتے اور کہتے نہیں غیبت نہیں کرنا، کیونکہ کانوں کو بھی آپ غیبت سنائیے گا جس کا بھی جواب اللہ کے یہاں دینا ہے. تو بہرکیف زبان کی مٹھاس یہ ہے کہ حضرت شیخ اعظم علیہ الرحمہ اپنی میٹھی زبان کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گرد بڑھاتے چلے گئے اور اتنی تعداد میں بڑھاتے چلے گئے کہ حضرت کا جب وصال ہوا تو پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی. جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیلی، کیونکہ حضرت کی مٹھاس ہی ایسی تھی کہ چاہے وہ نیو یارک میں بیٹھا ہو، چاہے وہ پاکستان میں بیٹھا ہو، اپنے آپ کو حضرت کے قریب سمجھتا تھا. تو یہ اخلاق لسانی ہے. اخلاق قلبی، یہ جو دل میں ہے انسان زبان پر لے آئے، جو زبان میں ہے وہ دل میں لے آئے. یہ ہے اخلاق قلبی. قلب میں انسان کچھ رکھے، زبان میں کچھ رکھے، اسے قرآن کریم نے نفاق کہا ہے، اسے منافقت کہی گئی. اخلاق سے دور کی بات ہے یہ. اور دل میں جو ہو وہی زبان پر اظہار کر دیجیے. تو حضرت کا یہ معمول رہتا تھا
کہ اگر کسی سے ناراض ہوتے تھے تو ناراضگی چھپا کر نہیں اظہار کر دیتے تھے، صاف ظاہر کر دیتے تھے، اور کسی سے اگر خوش رہتے تھے تو خوشی کا اظہار بھی برملا کر دیتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان اور بالخصوص حضرت کے مریدین کو یہ چاہیے کہ اپنے دل میں اگر کسی کی ناراضگی ہے تو زبان پر لے آئیں، دل میں منافقت والی بات نہ رکھیں۔ یہ اخلاق قلبی سے بعید ہے کہ آپ دل میں کچھ رکھیں، زبان پر کچھ رکھیں، بلکہ حضرت شیخ اعظم علیہ رحمہ کی تعلیمات اب ہمارے لیے ہے۔ ان تعلیمات کو اپنانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب ہم کسی سے ناراض ہوں تو اس کو اظہار کر دیں۔ حضرت ایسا کرتے کیوں تھے کہ جب کسی سے ناراض ہو تو ناراضگی کا اظہار کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کہتے تھے کہ بھائی میں اگر کسی سے ناراض ہوں اور میں ناراضگی اس کے دل میں رکھ لوں اور زبان سے جب وہ میرے سامنے آئے وہ لگی لگی بات میں کرتا چلا جاؤں تو اس کی اصلاح ہوگی نہیں، کبھی وہ اصلاح نہیں کر سکے گا۔ لیکن جب میں اظہار کر دیتا ہوں تو چلو ابھی اسے برا لگے گا، نہیں آئے گا، 2 دن برا لگا وہ نہیں آئے، 3 دن برا لگا نہیں آئے، لیکن آئے گا تو صحیح، اور اسے احساس تو ہوگا کہ آخر حضرت ناراض کیوں ہیں۔ جب اسے پتہ لگے گا کہ مجھ سے فلاں کام اور فلاں بات کی وجہ سے ناراض ہے تو وہ خود بخود ان چیزوں کو چھوڑ دے گا۔ یہ اصلاح کا ایک طریقہ ہے، اور بہترین اصلاح کا یہ طریقہ ہے کہ جب آپ کسی سے ناراض ہیں تو ناراضگی کا اظہار کر دیجئے تاکہ اگلے کو پتا چلے کہ کس وجہ سے ناراض ہیں، تاکہ وہ وجہ ہٹا دے اور اپنی اصلاح کر لے۔ تو یہ بھی اخلاق ہے۔ تو حسن صفات میں علم اور اخلاق، ان 2 چیزوں کا کافی عمل دخل ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ علم تقاضا کرتا ہے اخلاق کا اور اخلاق تقاضا کرتا ہے علم کا۔ یہ دونوں کا مجموعہ حضرت شیخ اعظم علیہ رحمہ ہے۔ تو دوسری چیز جو حسن شخصیت کے لیے ضروری ہے وہ ہے حسن صفات، وہ حضرت شیخ اعظم علیہ رحمہ کی ذات میں موجود ہے۔ اب تیسری بات 5 منٹ کے اندر میں بتا کر ختم کروں، وہ ہے حسن کردار۔ دیکھیے اب اس میں حسن ذات میں یہ نسب سے تعلق تھا اور اس میں انسان کا عمل دخل نہیں تھا، محض فضل ربی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ اعظم کو عطا کی ہے۔ حسن صفات میں انسان کے اپنے کسب کا تعلق ہے کہ جب وہ انسان کسب کرے گا، استادوں کے پاس جائے گا، مدارس میں جائے گا، مشائخ کی خدمت میں جائے گا تو اسے کچھ حاصل ہوگا۔ تو یہ حسن صفات اپنے لیے ہے کہ اپنے صفات کو مزین کرے، اور حسن کردار یہ غیر کے لیے ہے، یعنی ذات میں بھی صفات میں بھی گویا اپنے لیے ہے لیکن حسن کردار میں غیر کے لیے ہے۔ تو شخصیت کا حسن اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے لیے بھی سوچے اور غیروں کے لیے بھی سوچے۔ تو اس تیسری چیز کا نام ہے حسن کردار۔ حضرت شیخ اعظم علیہ رحمہ نے نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کو بارہا پڑھا اور سنا ہوگا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ تو آپ نے قرآن خود پڑھا، تفسیر خود پڑھی، فقہ کی کتاب آپ نے پڑھی، دیگر کتابوں کا آپ نے مطالعہ کیا، خود کیا، اب دوسروں کے لیے اپنے کردار کو پیش کرنا تھا، حسن کردار کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پر عمل کرنا تھا، تو آپ نے ایک مدرسہ جامع اشرف کے نام پر قیام کیا۔ اب مدرسے میں وہی لوگ آئیں گے جو علم دین حاصل باقاعدہ کرنا چاہیں گے، وہی لوگ آئیں گے تاکہ مدرسے میں داخلہ لے اور آ کر وہ علم حاصل کرے۔ اب ایک آدمی 60 سال کا ہے لیکن ہے وہ گریجویٹ، اب وہ تھوڑی مدرسے میں جائے گا علم حاصل کرنے کے لیے۔ ایک آدمی 70 سال کا ہے لیکن ہے بڑا ذہین، اب اسے 70 سال میں شوق پیدا ہوا کہ میں علم دین حاصل کر لوں، اب وہ مدرسے میں تھوڑی جائے گا داخلہ لینے کے لیے۔ اگر چلا بھی گیا تو محتمم صاحب اوپر نیچے دیکھ کر کہیں گے کہ صاحب آپ ایسا کریں کہ بوڑھا بچہ تو برابر ہی ہوتا ہے، تو بچوں کا جب داخلہ ہو جاتا ہے تو آپ کا بھی داخلہ ہوگا، لیکن آپ کا داخلہ چوکیداری کے لیے ہوگا۔ آپ روزانہ مدرسے کے گیٹ پہ رہیے گا، بس اللہ تعالیٰ علم کی برکت آپ کو دے گا، ورنہ آپ حاصل کیا کیجیے گا؟ آپ کو صرف پڑھائیں گے آپ بھاگ جائیے گا، علم نو پڑھائیں گے آپ بھاگ جائیے گا۔ غرض کے جامع اشرف کا قیام کیا تھا مستقل ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ مدرسے میں داخلہ لیں اور داخلہ لے کر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس حاصل کرے،
ان کے لیے کیا. اب عوام الناس بیچارے کیا کریں؟ تو حضرت نے اپنے حسن کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختار اشرف لائبریری کا قیام کیا کہ اب لائبریری میں آؤ، تمہاری عمر 70 سال ہے، کوئی پرواہ نہیں، آ کر بیٹھو، کتاب کا مطالعہ کرو. تمہاری عمر اگر 60 سال کی، کوئی پرواہ نہیں، آؤ اور آ کر بیٹھو اور بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ کرو. میں نے کتابوں کے انبار لگا دیے اور اس وقت الحمدللہ اس وقت مختار اشرف لائبریری میں 15,963 کتابیں موجود ہیں. اندازہ کیجئے کہ ایک دو کتاب نہیں، 15,963، یعنی دوسرے لفظوں میں 16,000 کہہ لیجیے. 16,000 کتابیں اس وقت لائبریری میں موجود ہیں. اور یہ وہ کتابیں ہیں کہ مثلا تفسیر کبیر ہے 32 جلد میں، تو 32 اس کو ٹوٹل نہیں کیا، ایک ہے. اس طرح سے کوئی 10 جلد کی ہو یا 20 جلد کی ہو، اسے الگ الگ شمار نہیں کیا، بلکہ تفسیر کبیر ایک ہے. 32 جلد ہے لیکن ایک تفسیر ہے. تفسیر روح البیان 10 جلدوں میں ہے لیکن اسے شمار کرتے ہوئے ایک ہی شمار کیا. اس طرح سے 15,963 کتابیں ہیں، جس میں حضرت کہتے تھے کہ ان کے بائبل بھی ہیں، وہ بھی ہم نے عیسائیوں کی بائبل بھی وہاں پر رکھوائی، دیگر کتابیں بھی رکھوائی، جو بد مذہبوں کی کتابیں، ساری کتابوں کو الگ الگ کر کے رکھے تاکہ دینی مدارس میں وہ آئے جو باقاعدہ عالم دین اور مفتی بننا چاہتا ہے، اور لائبریری میں وہ آئے جو اپنے علم کے شوق کو بجھانا چاہیں، چاہے ان کے عمر 60 سال ہو، 70 سال ہو، جتنی عمر کے بھی رہے، وہ لائبریری میں آئے اور وہاں آ کر مطالعہ کریں، یا جس صفحہ کی کاپی کرنا چاہیں وہ کاپی لیں اور کاپی لے کر اس کے بعد آگے گھر پر جا کر مطالعہ کریں. تو حضرت نے اپنے حسن کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام الناس کے لیے بھی علم کا انتظام کیا، اپنے آپ کو علم سے مزین کیا. تو ساتھ ساتھ عوام الناس کو علم سے مزین کرنے کے لیے مختار اشرف لائبریری کا قیام کیا اور مدرسے کا قیام کیا، تاکہ اس مدرسے میں آ کر باقاعدہ طریقے سے عالم کا کورس کیا جائے اور مفتی کا کورس کیا جائے. تو یہ حسن کردار ہے، کیونکہ کردار میں انسان دوسرے کے لیے کام کرتا ہے، اور حسن صفات میں انسان اپنی صفات، اپنی ذات کو مزین کرنے کے لیے کرتا ہے. تو دیکھیں یہ 3 چیزیں ہیں کہ جب انسان کے اندر مجتمع ہو جائے تو کہا جائے گا حسن شخصیت اس کے اندر موجود ہے. اب آپ تینوں کو دیکھ لیں، حسن ذات حضرت میں موجود، حسن صفات حضرت میں موجود، حسن کردار حضرت میں موجود. جب یہ تینوں باتیں موجود ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ حضرت شیخ اعظم علیہ الرحمہ اور حسن شخصیت کا عنوان مکمل ہوا یا نہیں؟ ہو گیا مکمل. تو اب اتنا مکمل تو بہر کیف نہیں ہوا. میں یہی دیکھ رہا تھا شاید جھٹکے میں آپ کہہ دے ہو گیا مکمل تو میں جلدی سے کرسی سے اتر جاؤں، لیکن کہہ نہیں رہے تھے آپ لوگ، خاموش رہے، صرف خوشی کا اظہار آپ نے کیا. مکمل ابھی بھی نہیں ہوا، کیونکہ حسن ذات پر میں کلام، میں تو یہ چاہ رہا تھا 1 گھنٹہ اس پر کروں، حسن ذات پر، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن بہر کیف وقت ہوتا ہے. یہ قبلہ مفتی صاحب کے کہنے پر میں اتنے آگے تک چلا گیا. بس یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ 3 چیزیں جب جمع ہو گئی تو آپ کے اندر شخصیت کا حسن جمع ہو گیا. تو اس لیے میں نے اس تقریب کا عنوان رکھا حضرت شیخ اعظم علیہ الرحمہ اور حسن شخصیت. اب اس میں کسی کو لہت و لال سے کام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے ایک گائیڈ لائن دے دی ہے کہ حضرت کی شخصیت پر آپ کس طریقے سے محافل میں خطاب کریں، کس طریقے سے حضرت کی شخصیت کو اجاگر کریں. یہ گائیڈ لائن بھی ہے، سمجھیے کہ اس کے ذریعے سے، اور جو ایسی شخصیت ہے کہ جن کے اندر سارا حسن جمع ہے، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، یہی ہمارے مرشد ہیں، جو تینوں خصوصیات اور شخصیات ان کے اندر جمع ہو گئی. حسن جب جمع ہو گیا تو پھر قرآن کریم کے اس آیت کریمہ کا سہارا لیتے ہوئے ہم نے کہہ دیا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد ماجد اور ہمارے باپ شیخ کبیر، شیخ اعظم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.